بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 32. مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے استصحاب کی تیسری تقسیم حصہ الف. مستصحب پر دلالت کرنے والی دلیل کے اعتبار سے استصحاب کی تقسیمات کے بارے میں گفتگو جاری ہے. آج اس سلسلے کی تیسری تقسیم کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ گفتگو طویل ہے، اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آج حصہ الف کے بارے میں گفتگو ہوگی. حکم کے استمرار پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے مستصحب کی دلیل کی 2 اقسام ہیں. مستصحب جو کہ حکم شرعی ہے، سابقہ زمانے میں یقینی ہے، اس کو ثابت کرنے والی دلیل کی دلالت کے اعتبار سے 2 اقسام ہے. پہلا قسم یہ ہے کہ حکم کی دلیل زمان ختم ہونے تک یا کوئی رافع رکاوٹ آنے تک حکم کی بقا اور استمرار پر دلالت کرتی ہے. مثال کے طور پر وضو کو ثابت کرنے والی دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وضو کے ذریعے سے حاصل ہونے والی طہارت مانع پیش آنے تک بقا کی صلاحیت رکھتی ہے. اسی طرح رمضان کے روزے کا وجوب مغرب تک بقا کی استعداد رکھتا ہے. بس دلیل کی پہلی صورت یہ ہو گئی کہ دلیل حکم کے ثبوت پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ حکم کے استمرار اور باقی رہنے پر بھی دلالت کرتی ہے. اور کب تک باقی رہتی ہے تو اس کی 2 صورتیں بنائی. ایک صورت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی زمان نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے پر دلالت کرتی ہے جب تک کوئی رافع یا کوئی معنی پیش نہ آئے. اس کو اصطلاح میں شک رافع کہلاتے ہیں. شک رافع، رافع کے آنے میں شک ہو جائے تو استصحاب جاری کرتے ہیں اور اس حکم کی بقا کا حکم لگاتے ہیں. دوسری صورت اس کے لیے یہ بنا ہے کہ حکم کے استمرار پر دلالت کرتی ہے جب اس کا زمان ختم ہو جائے، یعنی زمان ختم ہونے تک اس کے آخری حد تک پہنچنے تک استمرار پر دلالت کرتی ہے. پہلے کی مثال وضو کی مثال ہے. وضو کو ثابت کرنے والے جو ادلہ ہے، قرآن کے آیات یا دلیل شرعی احادیث ہے، وہ وضو کے ذریعے سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے اس کے ہمیشہ کے لیے باقی ہونے پر دلالت کرتی ہے، یہاں تک کہ وضو توڑنے والی کوئی معنی پیش نہ آئے. اگر معنی پیش نہ آئے تو وضو میں بقا کی صلاحیت ہے اور استعداد ہے. اور غایت ختم ہونے تک باقی رہنے کی مثال اسی طرح رمضان کے روزے کا وجوب مغرب تک بقا کی استعداد رکھتا ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ قرآن کی آیت روزے کی وجوب پر دلالت کرتی ہے اور جب تک مغرب نہ ہو، لیل داخل نہ ہو، اس وقت تک حکم کے بقا پر دلالت کرتی ہے. دوسرا قسم یہ ہے کہ دلیل حکم کے استمرار پر دلالت نہیں کرتی ہے. مثلا خیار غبن کی بقا کی صلاحیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ خیار غبن فوری ہے، اس میں استمرار کی قابلیت نہیں ہے. دلیل حکم کے استمرار پر دلالت نہ کرنے کی مثال خیار غبن کی مثال ہے. خیار غبن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو معاملے میں دھوکہ ہو جائے، نقصان ہو جائے تو اس کے لیے شریعت نے معاملہ توڑنے کا اختیار دیا ہے. اس کو کہتے ہیں خیار غبن. تو خیار غبن میں علماء اور فقہا میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ خیار غبن فوری ہے، یعنی اس کے بارے میں جب دھوکہ ہونا پتہ چل گیا تو فوراً جا کے معاملہ توڑنا پڑے گا، ورنہ اگر دیر کرے تو پھر خیار غبن کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا.
اما ان کے مقابل میں کچھ علماء فرما رہے ہیں کہ نہیں، خیار غبن کے جو وقت ہے وہ معین نہیں ہے، اس کی میں بقا کی صلاحیت ہے. تو خلاصہ اس کو اس کے اندر بقا کی قابلیت ہونے میں، استعداد ہونے میں شک ہوتا ہے، اس کو شک مقتضی کہلاتا ہے اصطلاح میں. مذکورہ دو اقسام میں استصحاب جاری ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں علماء کے اقوال. اب مستصحاب پر دلالت کرنے والے دلیل کی دو اقسام ہم نے بنا دیا. اب استصحاب جاری ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے غور کریں تو اس میں چار اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں، دو مطلق اقوال اور دو تفصیل والے اقوال. اور صاحب کتاب جناب شیخ نے یہاں پہ دو تفصیل اقوال کی طرف اشارہ کیا ہے، مطلق اقوال کو ذکر نہیں کیا. تو مطلق اقوال یہ ہے کہ بعض علماء کا فرمانا ہے کہ دونوں اقسام میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، مطلقاً جاری نہیں ہوگا. مطلقاً یعنی شک رافی والی صورت یا شک غایت والی صورت اور شک مقتضی والی صورت، ان تمام صورتوں میں استصحاب جاری نہیں ہوگا، استصحاب معتبر نہیں ہے. اس کے مقابل میں دوسرا قول مطلق یہ ہے کہ تمام اقسام میں استصحاب جاری ہوگا. اب یہ دو مطلق اقوال ہے، ان کو صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا. ان کے مقابل میں دو تفصیل والا اقوال ہے. تفصیل دینے والا پہلا جناب محقق حلی ہے اور دوسرا جناب محقق خوانصاری ہے. جناب محقق حلی نے کتاب معارج میں مذکورہ دونوں اقسام کے درمیان تفصیل دی ہے اور کہا ہے کہ پہلے قسم کی دونوں صورتوں یعنی شک رافع اور شک غایت میں استصحاب جاری ہوتا ہے. یعنی دلیل حکم کے استمرار پر دلالت کرتی ہے. اس کے اندر بھی دو صورتیں بنائی ہے، یعنی جب تک رافع نہ آئے اس وقت تک حکم استمرار پر دلالت کرتی ہے، یہ شک رافع ہے، یا حکم کا ٹائم ختم ہونے تک استمرار پر دلالت کرتی ہے، یہ شک غایت ہے. تو شک رافع ہو یا شک غایت ہو، دونوں صورتوں میں استصحاب جاری کرتے ہیں. لیکن دوسرے قسم یعنی دلیل حکم کے استمرار پر دلالت کرنے کے اعتبار سے محمل ہونے کی صورت میں استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے. پس محقق حلی کی نظر میں شک مقتضی والی صورت میں استصحاب معتبر نہیں ہے. یہاں پہ حکم کے استمرار پر دلالت نہ کرنے والی صورت، اس کو اصطلاح میں شک مقتضی کہلاتے ہیں. صرف اس صورت میں استصحاب معتبر نہیں ہے، اما پہلی دو صورتوں میں استصحاب جاری ہو سکتا ہے. ان کے مقابل میں جناب محقق خوانصاری نے پہلے قسم میں سے شک رافع والی صورت میں استصحاب کو معتبر قرار دیا ہے، لیکن دلیل حکم کے استمرار پر دلالت کرنے والی صورت میں سے شک غایت میں اور دلیل حکم کے استمرار پر دلالت کرنے کے اعتبار سے محمل ہونے والی صورت میں استصحاب کی حجیت کا انکار کیا ہے. محقق خوانصاری نے شک رافع والی صورت میں استصحاب کو معتبر قرار دیتے ہیں، اما شک غایت اور شک مقتضی ان دونوں صورتوں میں استصحاب کا انکار کیا ہے. دلیل حکم کے استمرار پر دلالت نہ کرنے والی صورت کو اصطلاح میں شک مقتضی کہلاتے ہیں. جناب فاضل جواد اور صاحب معالم کا محقق حلی کے بارے میں غلط فہمی. جناب فاضل جواد اور صاحب معالم صاحبان نے خیال کیا ہے کہ محقق حلی سید مرتضیٰ اور ابن زہرہ کی طرح استصحاب کے منکرین میں سے ہے، کیونکہ شک رافع والی صورت تو محل نزاع سے باہر ہے اور شک مقتضی میں جو کہ محل اختلاف ہے، اس میں جناب محقق حلی نے استصحاب کی حجیت کا انکار کیا ہے. پس محقق حلی مطلقاً استصحاب کے منکرین میں سے ہے. اس خیال کے سلسلے میں جناب شیخ کی رائے کی وضاحت اگلے سبق میں بیان کریں گے. جناب فاضل جواد اور صاحب معالم نے محقق حلی کے بارے میں
ایک خیال کیا ہے اور وہ خیال صاحب کتاب جناب شیخ انصاری کی نظر میں درست نہیں ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جناب محقق حلی مطلقاً استصحاب کے منکرین میں سے ہے۔ پہلے تو ہم نے محقق حلی کو استصحاب کی حجیت کے مفصلین میں سے قرار دیا تھا، تفصیل دینے والوں میں شمار کیا تھا، لیکن جناب فاضل جواد اور صاحب معالم کا کہنا ہے نہیں، یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ محقق حلی مطلقاً استصحاب کو نہ ماننے والوں میں سے ہے، جس طرح سید مرتضیٰ اور ابن زہرہ بھی استصحاب کی حجت کو نہیں مانتے ہیں، مطلقاً نہیں مانتے ہیں، تو محقق حلی بھی استصحاب کو مطلقاً نہیں مانتے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتا دیا، چونکہ شک رافع والی صورت میں استصحاب کو معتبر مانا ہے تو وہ تو محل نزاع نہیں ہے، اس میں تو سب کو اس کی حجت کے قائل ہے، اور شک مقتضی جو محل نزاع ہے اس میں چونکہ محقق حلی نے استصحاب کی حجت کا انکار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً استصحاب کی حجت کو رد کیا ہے، تو محقق حلی مطلقاً استصحاب کو نہ ماننے والوں میں شمار ہوگا، اور جناب شیخ فرماتے ہیں کہ یہ خیال درست نہیں ہے۔ الثالث ان دلیل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غایت۔ الثالث یعنی مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے تقسیمات میں سے تیسری تقسیم یہ ہے کہ بے شک مستصحب کی دلیل اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غایت، مستصحب کی دلیل غایت کے حاصل ہونے تک یا رافع کے حاصل ہونے تک حکم کے استمرار پر دلالت کرتی ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ وَإِمَّا أَلَّا يَدُلَّ، یا مستصحب کی دلیل حکم کے استمرار پر دلالت نہیں کر سکتی ہے۔ وقد فصل بین هذین القسمین المحقق فی المعارج، اور بے شک ان دونوں قسم کے درمیان محقق حلی نے کتاب معارج میں تفصیل دی ہے۔ والمحقق الخانساری فی شرح الدروس، اور جناب محقق خانساری نے کتاب شرح الدروس میں تفصیل دی ہے۔ دو تفصیلی اقوال کو یہاں پہ صاحب کتاب نے نقل کیا، اور صاحب معارج یعنی محقق حلی اور محقق خانساری دونوں تفصیل کے قائل ہے۔ اب ان دونوں کے آپس میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے آپس میں جو اقوال ہے اس کے فرق یہاں سے بتا رہے۔ فَأَنْكَرَا الْحُجِّيَّةَ فِي الثَّانِي وَاعْتَرَفَا بِهَا فِي الْأَوَّلِ مُطْلَقًا۔ فَأَنْكَرَا، ان دونوں نے انکار کیا، فَأَنْكَرَا یہ تثنیہ ہے، دونوں نے استصحاب کی حجیت کو صورت ثانی میں انکار کیا۔ صورت ثانی سے مراد شک مقتضی والی صورت ہے، جہاں پہ دلیل حکم کے استمرار پر دلالت نہیں کرتی ہے، تو اس صورت میں محقق خانساری نے بھی استصحاب کا انکار کیا، محقق حلی نے بھی استصحاب کا انکار کیا ہے۔ بس یہ نقطہ جو ہے دونوں میں مشترک ہے، شک مقتضی والی صورت میں دونوں استصحاب کو نہیں مانتے ہیں۔ وَاعْتَرَفَا بِهَا فِي الْأَوَّلِ مُطْلَقًا، وَاعْتَرَفَا ان دونوں نے استصحاب کا حجیت کا اعتراف کیا، بِهَا یعنی حجیت استصحاب کا اقرار کیا، فی الاول پہلی صورت میں، پہلی صورت سے مراد دلیل مستصحب استمرار پر دلالت کرتی ہے، اس صورت میں مطلقاً اعتراف کیا۔ مطلقاً سے مراد یعنی پہلی صورت کے اندر بھی دو صورتیں تھیں، ایک دفعہ حصول رافع تک حکم کے استمرار پر دلالت کرتی ہے، شک رافع کہلاتا ہے، یا حصول غایت تک اس کی زمان ختم ہونے تک استمرار پر دلالت کرتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں استصحاب معتبر سمجھتا ہے، کما یظہر من المعارج، جیسا کہ یہ بات کتاب معارج سے ظاہر ہوتی ہے۔ بس محقق حلی کی کتاب معارج سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ محقق حلی پہلی صورت کے اندر موجود دونوں صورتوں میں استصحاب کو حجت مانتے ہیں۔
او بشرط کون الشک فی وجود الغایہ. اب یہ محقق خانساری کا قول ہے، یہاں سے دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ فانکرا یہ او بشرطی، یہ بشرطی متعلق انکرا ہے، یعنی محقق خانساری نے استصحاب کا انکار کیا بشرط کون الشک فی وجود الغایہ، اس شرط کے ساتھ کہ شک غایت کے وجود کے بارے میں ہو. یعنی حکم کے استمرار پر دلالت کرنے والی صورت کے اندر صرف شک رافی والی صورت میں استصحاب معتبر مانتا ہے، لیکن حصول غایت کے بارے میں جب شک ہو جائے تو اس وقت محقق خانساری استصحاب کو نہیں مانتا. کما یاتی من شارح الدروس، جیسے کہ یہ بات شارح الدروس جناب محقق خانساری کے قول جب تفصیلی طور پر نقل کریں گے وہاں پہ یہ بات آئے گی، اس کی تفصیلات بعد میں آنے والے ہیں. وَتَخَيَّلَ بَعْضُهُمْ تَبْعًا لِصَاحِبِ الْمَعَالِمِ، اور بعض علماء سے مراد جناب فاضل جواد ہے، جناب فاضل جواد نے خیال کیا ہے تبعًا لصاحب المعالم، صاحب معالم کی پیروی کرتے ہوئے کہ ان قول المحقق قدس سرہ موافق للمنکرین، بے شک محقق حلی کا قول منکرین استصحاب کے موافق ہے، یعنی محقق حلی مطلقاً استصحاب کو نہ ماننے والوں میں سے شمار ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتا دیا لأن محل النزاع ما لم يكن الدلیل مقتضیا للحکم فی الآن اللہ، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ استصحاب میں جو مورد محل نزاع ہے وہ صورت ہے یہاں پہ دلیل حکم زمان لاحق میں باقی ہونے کا مقتضی نہ ہو، یعنی شک مقتضی والی صورت محل نزاع ہے. لولا الشک فی الرافع، اگر شک رافع میں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ جو محل نزاع ہے وہ شک مقتضی والی صورت ہے، اور چونکہ محقق حلی شک مقتضی والی صورت میں استصحاب کو نہیں مانا ہے، اس لیے محقق حلی منکرین استصحاب میں سے ہے. اور شک رافع والی صورت تو محل نزاع سے ہی خارج ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو جو محل نزاع ہے اس میں محقق حلی نے استصحاب کا انکار کیا، تو اس لیے محقق حلی بھی سید مرتضی اور ابن زہرہ کی طرح منکرین میں شمار ہونا چاہیے. اور جناب شیخ اس رائے کو نہیں مانتے ہیں، اور اس کو اگلے سبق میں انشاءاللہ اس رائے کو رد کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.